NAR TV کے ایک اور ایکسکلوسیو پروگرام میں خوش آمدید۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ مرید کے میں ہوا کیا اور سعد رضوی کو کس بات نے جو ہے احتجاج کرنے پر مجبور کیا اور وہ اسلام آباد آنے کے اوپر کیوں بےتاب تھا، اور یہ بھی کہ ہم دہشت گردوں کے خودکش حملہ آوروں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو TLP کے 6,000 سے 7,000 وہ نوجوان جنہوں نے موت کے اوپر حلف لیا ہے، وہ اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہ جو مرید کے اندر جو کریک ڈاؤن ہوا ان کے احتجاج کے اوپر، اس میں اصل کیجولیٹی کیا ہوئی، اور یہ جنہوں نے وکٹم کارڈ جو TLP نے کھیلا اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر جائزہ لیں گے کہ TLP بنی کیسے اور یہاں تک پہنچی کیسے، اور سب سے اہم سوال یہ، کیا یہ کریک ڈاؤن جو ہے TLP کے زوال کی نشانی سمجھا جائے، یا ابھی TLP کے سیاسی اور جذباتی کیریئر کی عمر باقی ہے؟ بڑے اہم سوالات ہیں جن کے اوپر جو ہے ہم بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے کہ گزشتہ 3 دن سے TLP نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی اور اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی، اور ایک وکٹم ہوڈ کے کارڈ کو کھیلنے کی کوشش کی، اور اس میں ایسے ہیش ٹیگز بنانے کی کوشش کی کہ جیسے وہ بہت بڑے مظلوم ہو اور وہ تھا گولی کیوں چلا رہے ہو۔ یہ ایک ایسا خطرناک ہتھیار تھا ریاست کے خلاف کہ ریاست کو مجبور ہونا پڑا کہ TLP کے خلاف اب ایکشن ہونا چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ TLP نے جو ہے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور یہ کہ اس نے اپنی کیجولیٹیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا، اور اس بات کو مسلسل چھپایا کہ اس کے جو کارکن تھے وہ کس طریقے سے جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر پولیس کے اوپر حملہ آور تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا۔ اس بات کا ذکر وہ نہیں کریں گے۔ اور آپ یہ جانیے کہ اب جس وقت اس طرح کی صورتحال ہو تو اس میں ریاست کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا دفاع نیریٹو لیول کے اوپر اس طریقے سے نہیں کر سکتی جس طریقے سے جو احتجاج کرنے والے جو ہیں وہ اپنا احتجاج کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے نیریٹو کنٹرول کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو اتنے درجنوں اور سینکڑوں اور 200 سے زائد جو ہیں وہ شہادتیں ہو گئی ہیں، اور پولیس کے جو لوگ زخمی ہوئے، جو ان کی شہادتیں ہوئی، ان کو انڈر مائن کیا انہوں نے، اور یہ شہادتوں کی تعداد بھی جو ہے وہ 13 سے زیادہ نہیں بتائی جا رہی۔ جب کریک ڈاؤن ہوگا تو اس میں لوگ زخمی بھی ہوں گے، کیونکہ یہ ہے ریاست کی رٹ کا معاملہ، اور ایک ایسے مدعے کے اوپر وہ جو مدعا ختم ہو چکا ہوا ہے، اور ایک مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کی۔ آج پرائم منسٹر جو ہیں وہ کائرو کے اندر ہوں گے، جہاں پہ غزہ کے حوالے سے جو روڈ میپ تھا پیس کا، اس کے اوپر جو ہے ایک تقریب ہوگی، اور یہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے غزہ کے لوگوں کے ساتھ TLP اپنا احتجاج کر رہی تھی۔ اب اس نے پہلے کیا کیا، اب کیوں کر رہی تھی، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کا محرک یہ تھا کہ اس کو ریاست کے اداروں کا پتہ چل گیا تھا کہ اب جو ہے انتہا پسندی کی طرف جو ہے ریاست کا جو رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ کوئی اور مسئلہ ابھی درپیش نہیں تھا، اور اسی کے لیے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آئے۔ اور یہ جو مذاکرات تھے اور جو ہماری بات ہوئی، جو حکومت کے لوگ تھے اور جو ان کی طرف سے بھی کچھ لوگ تھے جو ان کے قریب ہیں، اور یہ مذاکرات جو ہو رہے تھے کہ اس دھرنے کو مرید کے میں ختم کر دیا جائے، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ سعد رضوی کا رویہ تھا، اور اس کو لگتا تھا کہ جیسے 2022 میں جب اس نے فرانس کے امبیسڈر کو نکالنے کے لیے اسلام آباد میں دھرنے کے لیے آ رہا تھا، تو اس کی جو گرفتاری ہوئی تھی، اس کے لوگ یہاں پہنچے تھے، تو اس کو بڑا VIP پروٹوکول ملا تھا، اور اس کو جیل سے نکال کے اسلام آباد میں لایا گیا تھا، اور مفتی منیب الرحمان اور مفتی بشیر فاروقی ان کے اور ریاستی اداروں کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، اور یہ سیف ہاؤس میں آرام سے ٹھہرا تھا۔
اس کو لگتا تھا کہ ایک مرتبہ پھر یہی ہوگا کہ اس کو مرید کے سے بلایا جائے گا، کسی سیف ہاؤس میں آرام سے ٹھہرایا جائے گا اور اس کی شرائط مانی جائیں گی اور اس کو سپیس دی جائے گی، اور اس کے کارکن جو گرفتار ہوئے ہیں پچھلے 3-4 ہفتوں کے اندر، ان کو چھوڑا جائے گا۔ اور ریاست کے اداروں کی ایک ضد تھی، ان کی ضد تھی کہ سعد رضوی کو پہلے گرفتاری دینی چاہیے، جو واقعات ہوئے پچھلے 4-5 دنوں میں، اور جو اس نے پرووک کیا سینٹیمنٹ کو عوام کے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جو ہے ہیٹ سپیچ کے قانون لاگو ہوتے، لیکن اس نے انکار کیا اور بلکہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی اور جذبات کو بھڑکایا، اور جو سارے معاملات جو ہیں اس مرتبہ علماء کرام کی گرفت سے بھی نکل گئے، اور مفتی منیب الرحمان کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا کہ ان کی کہ انہوں نے جو اپیل کی ہے پرامن طریقے سے جلسے کو ختم کرنے کی، کہ شاید مفتی منیب الرحمان ان کے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو ٹی ایل پی کے اس ہٹ دھڑم مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ضد سے جو ہے اور وہ ہر چیز کو منوائیں گے، اور جیسے کہ پہلے منواتے آئے ہیں، ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اس مرتبہ بھی وہ منوانے میں ریاست سے قائم ہو جائیں گے۔ اور ان کو لگتا تھا کہ مفتی بشیر اور مفتی منیب جو ہیں اس مرتبہ پھر وہ آئیں گے، پھر کراچی سے کچھ لوگ آئیں گے اور وہ ان کے درمیان جو ہے میڈیشن کریں گے، اور ان کی انا کی جو ہے ٹکور کریں گے، اور ان کے سب منت سماجت کر کے ان کو واپس بھیج دیں گے۔ اور ابھی بھی بہت سارے لوگ پاکستان میں، لاہور میں، حکومت سے باہر، اور خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اصل میں مسئلہ تھا کیا۔ یہ اور یہ بھی سب سے اہم سوال یہ کہ یہ ایسی خطرناک جماعت بن چکی ہوئی تھی کہ یہ صرف احتجاج ہی نہیں کرتی تھی، وائلنٹ پروٹیسٹ ہی نہیں کرتی تھی، بلکہ جیسے تحریک طالبان پاکستان نے، جیسے کہ داعش نے، جیسے کہ گل بہادر کے گروپ نے، القاعدہ نے اپنے سوسائڈ بمر بنائے ہیں، اسی طریقے کے اوپر جو ہے ٹی ایل پی نے موت کے اوپر جو ہے وہ حلف لیے ہوئے ہیں کہ جس وقت بھی سعد رضوی جو ہے وہ ان کو حکم دے گا تو وہ اسی طریقے سے اپنی جان قربان کریں گے جیسے کہ ایک خودکش حملہ آور کرتا ہے۔ اب دیکھیے طریقہ ایک ہے، اور یہاں پہ جذبات کی شدت زیادہ ہے، اور یہ وہ لوگ جو سعد رضوی کے ساتھ تھے، جس کو گھیرے ہوئے تھے، وہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں سعد رضوی سے جو ہے اجازت طلب کی جا رہی ہے حملہ آور ہونے کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر، تو وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اور یہ بھی کہ اس کو فرار کروانے میں سعد رضوی کو وہ بھی ان کے انہی فدائین کا ہاتھ ہے جو جنہوں نے حلف لیا ہے موت کے اوپر، اور جنہوں نے بلاسفیمی لاء کی پروٹیکشن کرنے کے لیے جو ہے وہ حلف لیا ہے موت کے اوپر۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ پہلے سے ہی جو تقسیم زیادہ ہو، اور وہاں پہ آپ جو ہے اس قسم کے نیریٹوز کو، آپ کی جو اپنی سیاسی قوت کو بڑھانے کے لیے اس قسم کے فدائین جتھے تیار کیے ہوئے ہوں، اور یہ وہ جتھے، اور ٹی ٹی پی کے جتھوں میں اور ٹی ایل پی کے جتھوں میں ایک فرق یہ کہ ٹی ٹی پی کے جتھے جو ہیں کیمپوں میں رہتے ہیں خودکش حملہ آور یہ فدائین، اور یہ والے جو ٹی ایل پی کے فدائین ہیں یہ ہمارے درمیان کھلے گھومتے پھرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جا کے لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں اور لوگوں کے عبادت گاہوں میں گھستے ہیں، اور یہاں پہ جتنے فسادات کے واقعات ہوئے ہیں اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ سعد رضوی کو فرار کرانے میں، ان کے ارد گرد جو ہے وہ ایک مظلومیت کا نیریٹو بنانے میں بھی ان کی پوری ایک میڈیا ٹیم وہ بھی اتنی ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ جتنے کہ ان کے موت کے اوپر حلف لینے والے فدائین۔ تو ٹی ٹی پی کے مقابلے میں ٹی ایل پی کا کمپیریزن کریں تو صرف آپ کو ایک ہی بات سمجھ آئے گی کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان میں ہے اور اس کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، اور یہ پنجاب کے اندر ہے، پنجاب کے پاکستان کے دل کے اندر ہے، اور اس کے پاس بھی
وہی اسی طرح کے جذباتی ہیومن ریسورس ہے، بلکہ زیادہ چارج ہیومن ریسورس ہے ٹی ایل پی کے پاس، جو شاید ٹی ٹی پی کے پاس بھی نہ ہو۔ یہ تو تھی، ہم نے کہا کہ آپ کو بتائیں اور سعد رضوی کے بارے میں کہ ان کو بہت گولیاں لگ گئیں، اور ان کے باقی رہنماؤں کے بارے میں ایسے باتیں آ رہی ہیں، اور وہ ابھی پتہ چل گیا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں من گھڑت تھیں اور پروپیگنڈا تھا، اور یہ سعد رضوی اور ان کے باقی رہنما وہ جو اس وقت جس وقت ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو فرار ہو چکے ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے رائز اینڈ فال آف دی ٹی ٹی پی، کہ ٹی ٹی پی کا رائز کیا تھا، اور یہ کہ یہ مرید کے کا واقعہ اس کے زوال کا آغاز ہے یا نہیں۔ تو اس کا ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے اندر جائیں کہ اس کا تعلق تھا پچھلے جہاد، جس وقت افغان سوویت جہاد شروع ہوا، اس میں ظاہر ہے کہ ڈومیننس جو ہے وہ دیوبندی اہل حدیث جماعت اسلامی کی رہی، اور بریلوی جو ہے اس پورے سلسلے سے جو ہے وہ الگ رہے، اور اس میں امپاور ہوئے، ان کی سیاسی قوت بڑی، دیوبندی کی سیاسی قوت بڑی، اس کے مقابلے میں جو ہے سنی جماعتیں منقسم ہوتی گئیں، ان کی جماعت جمعیت علماء پاکستان جو ہے منقسم ہوتی چلی گئی، کئی حصوں میں بڑھ گئی، نیازی، نورانی اور پتہ نہیں کون کون سے گروپ، فضل حق گروپ بننا شروع ہو گئے، اور پیروں نے اپنی الگ سے جماعتیں بنا لیں، مین سٹریم کے اندر تو ان کی پولیٹکس چلتی تھی، ایک انتشار تھا بریلوی اسکول آف تھاٹ کے اندر اور ان کی جماعتوں کے اندر، لیکن ان کی مدرسہ گروتھ بھی ہو رہی تھی ساتھ ساتھ، کیونکہ ایک ایکسپینشن ہو رہی تھی مڈل کلاس کی، ڈائسپورا پاکستان سے پنجاب سے جا رہا تھا محنت مزدوری کے لیے، تو وہ یہی سینٹیمنٹ لے کے جا رہا تھا، فنڈنگ ان کی بھی اتنی ہی تھی کہ جتنی کہ باقی جماعتوں کی تھی، اس لیے یہ فلورش تو ہوا، لیکن ایک کمی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ قوت نہیں ہے، اور یہ احساس اتنا زیادہ تھا ان کے اندر کہ یہ اس کا اظہار بار بار ان کے جلسے جلوسوں کے اندر ہوتا تھا۔ اور جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے انلائٹنڈ ماڈریشن کا جو نعرہ نکالا، تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ بریلوی جماعتوں نے اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ مشرف کی انلائٹنمنٹ تو اور تھی، کلچر کا ایکسپریشن تھا، اس میں بسنت تھی، یوسف سلی کی حویلی کے کلچرل پروگرام تھے، اس میں صوفی کلام تھا، اس میں صوفیہ کی تعلیمات تھیں، لیکن یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے یہ غلطی ہوئی کہ جس جماعت کو پروموٹ کر رہے ہیں، جس اسکول آف تھاٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی تھاٹ میں اتنے ہی ریڈیکل ہے، وہ بھی اتنا ہی انتہا پسندی کی ٹینڈنسیز ہیں کہ اگر اس کو ہلکی سا آگ لگائی جائے تو اس میں اور کالعدم سپاہی صحابہ کے اندر فرق نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک منظرنامہ تھا، پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھ رہا تھا اور ان کو ابینڈن کرنا تھا، فرقہ وارانہ تنظیموں کو، شیعہ سنی کانفلکٹ جو ہے اتنا وسٹ ہو گیا تھا کہ روز آئے دہاڑے جو ہے قتل و غارت اور دہشت گردی چل رہی تھی، امریکہ کا پریشر تھا، جہادی تنظیمیں تھیں، تو اس میں سپیس جو ہے ٹی ایل پی کو ملی اور بریلوی جماعتوں کو ملی، اور خاص طور کے اوپر جس وقت جنرل پاشا اور کیانی نے اپنا منصوبہ جو ہے وہ لے کے آئے پی ٹی آئی کو لانچ کرنے کا، پہلا اتحادی طاہر القادری صاحب تھے ان کے، اور ان کی جو ہے وہ عوامی تحریک تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ یہ میجورٹی ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس جو کمی ہے ایک اسٹریٹ پاور کی اس وقت کمی تھی، تو اس کے ذریعے جو ہے یہ پورا ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے پھر دھاوے بولنے شروع کیے اسلام آباد سے، لیکن یہ کہ طاہر القادری جو ہے وہ شعلہ بیاں مقرر تو تھے، لیکن وہ ان کے اندر وہ کوالٹیز نہیں تھیں کہ جو ان کو بریلوی اسکول آف تھاٹ کو کنیکٹ کر سکیں، اور اس کنیکشن کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے استعمال میں کام آ سکے اپنے پولیٹیکل منورنگ کے لیے اور پوائنٹ سیکیورنگ کے لیے۔ اور پھر یہ بھی کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈبیٹ جو ہے ابھی بھی ہے، وہ پیر کی اور ملا کی ڈیوائیڈ ہے، کہ جو ممبر کے اوپر ہے مولوی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مزار پہ بیٹھا ہوا جو پیر ہے یہ بہت پیسے کماتا ہے، یہ کھاتا ہے، نذرانے لیتا ہے، اور مجھے اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا، اور جیسے جیسے مدرسے کا انسٹیٹیوشن پھیلا، خانقاہ کا اور مدرسے کا تعلق جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا اس کانٹیکس کے اندر، کہ خانقاہ کے پاس جو قوت تھی وہ اب ملا کے پاس، مدرسے کے پاس واپس آئی ہے بریلوی اسکول آف تھاٹ میں، کیونکہ ان کو لگتا تھا خانقاہ کی قوت جو ہے پیر کے پاس گئی ہے، اور پیر یہ قوت جو ہے کبھی ملٹری کے پاس ضروری رکھتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی کے پاس، اور کبھی پی ایم ایل این کے پاس رکھتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ بینیفیشری ہے
جو چندہ اکٹھا کرتا ہے، پولیٹیکل اکانومی کا طاقت بھی حاصل کرتا ہے. تو ریزنمنٹ تھی. اس بات کو جو ہے خادم رضوی نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا جب وہ ایک جو ہے محکمہ اوقاف کے تعلیمی ادارے کے اندر ملازم تھے. تو اس کے اوپر ہم آئیں گے بعد میں. لیکن یہ کہ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج ہو رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو ایک نئی پولیٹیکل قوت کی تلاش تھی، اور پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے جو ہے ان کو چاہیے تھی ایک قوت جو مذہبی ہو، جو سپاہی صحابہ اور جماعت اسلامی. یہ بھی بڑا دلچسپ موازنہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ریاست کی اسی طریقے سے ایوب کے بعد یحییٰ خان سے لے کے، اور یحییٰ خان کو مرد مومن مرد حق کا خطاب دینے والی جماعت اسلامی تھی. یحییٰ سے لے کے اور مشرف کے آنے تک جماعت اسلامی نے سرو کیا اسٹیبلشمنٹ کو، ویسے ہی جیسے اس کے بعد جو ہے جماعت الدعوہ نے، سپاہی صحابہ نے، JUI سین کاف لام میم نون نے کیا، اور اب جب ان کا زوال شروع ہوا تو اسی طریقے سے تحریک لبیک پاکستان TLP نے کیا. تو ایک یہ ان کو ہمیشہ سے کمی محسوس ہوتی ہے. اب یہ بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اب ریاست کی یہ ضرورت ختم ہو گئی ہے کہ اس کو پولیٹیکل منورنگ کے لیے کسی مذہبی جماعت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ایسی ماڈریٹ سیاسی جماعت ہے جس کے ذریعے وہ کام لے سکے، وہ جو ان مذہبی جماعتوں سے لیتا آیا ہے؟ کیونکہ یہ سوال اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ ریاست کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک پورا پولیٹیکل ڈیزائن ہے، یہ جو ہائبرڈ رجیم ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہے، اس کے لیے اس کو بڑے پر اعتماد، اس کو بڑے اعتماد والے جو ہیں، بھروسے والے اتحادی چاہیے، وہ خواہ مذہبی جماعتوں سے ہو، غیر مذہبی جماعتوں سے ہیں. تو ہمیں ابھی جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ایسی قوت نظر نہیں آ رہی جو اپنا شولڈر پیش کرے گی. یا مرکزی مسلم لیگ ہے کسی حد تک، لیکن وہ کالعدم تنظیموں کے اندر ہے، اس کی بھی ایک بڑا جیو پولیٹیکل اس کے کانٹیکس کے اندر اس کی کمپلیکیشنز ہیں. تو TLP، اور یہ سوال اس لیے بھی جڑا ہوا ہے کہ یہ مرید کے اس کا زوال ہے یا پھر اس کے ایک سفر کی کڑی. اور جب ریاست کے پاس جواب ہوگا کہ اس کے پاس TLP کا متبادل ہے، یا اس کا یہ جو پالیٹکس ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس کا پورا ڈیزائن چینج ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں، مستقبل میں. تو اس میں اس کو کہیں اس طرح کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریاست TLP کو دیکھے گی کیسے، اس کو ٹریٹ کرے گی کیسے. پھر یہ یہاں پہ پاکستان میں ایک بڑا آرگومنٹ ہے، اور پھر یہ بھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ TLP کو پھبدی بھی کستے ہیں کہ یہ شاید کوئی جو ہے غریبوں کی PTI ہے. ہمارے دوست زیغم خان اس کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن اس کا تعلق جو ہے ایک ضرورت بھی پیدا ہوئی تھی پنجاب کے اندر اور سندھ کے کچھ اربن ایریاز کے اندر، کیونکہ یہاں پہ انٹرمیڈیٹ ایک کلاس پیدا ہوئی تھی. انٹرمیڈیٹ کلاس کہا جاتا ہے اس کلاس کو جو خاص طور کے اوپر یہ کالونیل بیک گراؤنڈ سے جو ریاستیں آزاد ہوئیں، مرج ہوئیں، وہاں پہ نئی اسٹیبلشمنٹ بننا شروع ہوئی، نئی پاور لیڈ بننا شروع ہوئی. تو اس نے جو کلاس ایک فارمیشن کی، ریاست نے ایک کلاس بنائی، اس کو انٹرمیڈیٹ کلاس کہتے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے جاگیردار تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، چھوٹی سی ایک سروسز سیکٹر تھا، اس میں ملا تھا. ملا کی قوت اتنی زیادہ نہیں تھی، جاگیردار کی قوت زیادہ تھی. تو اس نے اس قوت کو بیلنس کرنے کے لیے انٹرمیڈیٹ کلاس بنائی، جس میں ٹریڈر تھے، جس میں مڈل کلاس کے چھوٹے بزنس کرنے والے تھے، ٹرانسپورٹر تھے. ایک نئی کلاس بنی جس کے اندر ریاست کے ہی آئیڈیا کو لے کے چلتی تھی، اور اسی کلاس کی ضرورت تھی. کبھی وہ PMLN کی طرف، پیپلز پارٹی کی طرف وہ دیکھتی رہی، کم از کم 2 دہائی جو ہے ایک الوژن کا شکار رہی. PTI نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنا کیچمنٹ ایریا جو ہے سروسز سیکٹر اور مڈل کلاس کے اندر رکھا، اور TLP نے اس کو جا کے ٹیپ کیا اور میجر پرپورشن جو ہے اس کا کیپچر کیا اسے. اور یہ بھی کہ پھر جو سبارڈینیٹ کلاس ہے، نچلے طبقے ہیں، ان کو پورا انہوں نے 2 چیزوں کے اوپر اینٹی ایلیٹ، اس کو اینٹی ایلیٹ جب کہتے ہیں تو پاپولزم کا خیال آتا ہے. تو انہوں نے نظام کی بات، بڑا سمپلسٹک ویو، جو ایک سپورٹی مزدور آدمی کو، ایک کاریگر کو، ایک رنگ ساز کو، ایک دوپٹہ رنگنے والے کو، ٹیکسی چلانے والے کو،
سائیکل رکشہ چلانے والے کو سمجھ میں آتا ہے، وہ نیریٹو اس نے اڈاپٹ کیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس نے اپنے رویے میں خادم حسین رضوی نے، اور رضوی اور رضوی کا، کیونکہ ابھی ان کو لوگ شاہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، یہ رضا خان پہلوی کی نسبت سے خادم حسین نے اپنا نام رضوی رکھا تھا، یہ سید خاندان سے نہیں ہے، اور نہ ہی سعد رضوی رضوی ہیں یا رضوی ہیں، تو یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے نسبت کا بھی، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اور پنجاب کے سوشل سٹرکچرز کو سمجھنے کے لیے۔ تو وہ اس کلاس کے ساتھ بھی اس نے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا، اور ایک جو بات جو مرید کے اندر بھی دیکھی گئی، اور یہ کہ حد دھڑمی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ یہ ایک بات کہیں گے اور اس کے اوپر ڈٹے رہیں گے، وہ خواہ اس کے لیے کتنے ہی لوگوں کی قربانی دینی پڑے۔ یہ جو رویہ پنجاب کے اندر بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اسے جیدار جوان جو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ان کے اس رویے نے جو ہے ان کو سبارڈینیٹ کلاس کو خاص طور کے اوپر آ کے متاثر کیا، اور انٹرمیڈیٹ کلاس جو ہے آلریڈی انہی کی جو ہے وہ چنگل کے اندر تھی۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ یہ بنی کیسے بنی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ممتاز قادری کا واقعہ ہوا، اس نے سلمان تاثیر کو کی اسیسینیشن کی، اس کو پھانسی ہوئی، اور 2016 میں لیاقت باغ میں پنڈی میں اس کا نماز جنازہ ہوا۔ تو اس کے نماز جنازہ کے لیے 4 جماعتیں جو ہیں انہوں نے اتحاد کیا، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام سے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا انتظام کریں گے۔ یہ پارٹی پہلے سے ہو گئی تھی، اور ممتاز قادری کے ارد گرد ہی یہ مرج کرنا شروع کی تھی، اور اس کے اندر جو تھیں وہ تحریک سیرات مستقیم تھی اشرف آصف جلالی کی، جو بعد میں ان سے الگ ہو گئے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اصل تو شعلہ بیاں مقرر وہ ہیں، خادم رضوی نہیں ہیں۔ تو عالمی تنظیم اہل سنت پیر افضل قادری، آپ کو یاد ہوگا، بڑی قمیضیں اتار اتار کے جو ہے وہ بغاوت کا اعلان کرتے تھے ریاست کے خلاف، اور خروج کی بات کرتے تھے، اور ان کو پھر جو ہے خادم رضوی کو اپنی پارٹی سے نکالنا پڑا۔ یعنی خادم رضوی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ شدت پسند رہنما ہے، لیکن اس سے بھی بڑا شدت پسند جو تھا پیر افضل قادری تھا، جس کو ان کو اپنی پارٹی سے نکالنا پڑا۔ پھر سنی تحریک تھی، ثروت اجاز قادری کا جو ان کا گروپ ہے، انجمن فدائین ختم نبوت، خادم حسین رضوی اس کو خود جو ہے اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ 4 پارٹیاں تھیں۔ اس کے بعد ان کو لگا کہ یار یہ ہمیں بھی پاور میں آنا چاہیے، یہ بڑا موقع ہے، کیونکہ اشرف جلالی جو ہے بڑا کلیدی کردار تھا، اس کے ارد گرد جو ہے بریلوی اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ نے اشرف جلالی کے ذریعے ہی جو ہے خادم رضوی تک جو ہے اپروچ کیا، اور ان کو لگا کہ یہ ہے وہ ہیرا جس کی ہمیں تلاش تھی، جو ہماری خانہ پوری کرے گا، جو سپاہ صحابہ کی، جماعت الدعوہ کی، جماعت اسلامی کی کمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، وہ اس کو پوری کرے گا۔ اور ان کو پنجاب کے اندر مسلم لیگ کے خلاف، نون میاں صاحب کی جو کے خلاف ان کو اکٹھا کیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے گریجولی ان کی طاقت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور پہلا جو ان کا دھرنا تھا اور پہلا جو ان کا ٹیسٹ تھا وہ تھا نومبر 2017 میں، جب انہوں نے 21 دن کا جو ہے وہ دھرنا دیا تھا، اور دھرنا اگر آپ کو یاد ہو اسلام آباد میں، اور اس کی میڈیا پہ بہت کوریج ہوئی تھی، اور آج جو میڈیا کے اوپر کوریج نہیں ہے ایسی جماعتوں کی، تو وجہ یہی ہے کہ اس کی کوریج نے ٹی ایل پی کو بنانے میں، خادم رضوی کا امیج بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اگر میڈیا جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا تو ٹی ایل پی کا قد کاٹ اتنا بڑا نہ ہوتا۔ وہ تھا حلف نامے کے اندر پرافٹ ہوڈ کے اوپر جو ممبران قومی اسمبلی کا، اس کے اوپر انہوں نے کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ بنیادی مقصد تو میاں صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف جو ایک پوری کمپین لانچ کرنی تھی، پھر اس میں اسی کے اندر جو ہے وہ ان کو ملٹری کے ایک آفیسر کی طرف سے جو پیسے دیے جا رہے تھے، جس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بعد میں خود کنورٹ ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے اس میں، تو انہوں نے بڑی سخت ججمنٹ دی تھی، اور اس کو ثبوت کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں ملوث ہونے کا۔ تو وہ واقعہ نومبر 2017 کا ہے۔ یہاں سے جو ہے ٹی ایل پی کو لگا کہ ہماری قوت جو ہے بڑھ رہی ہے، اور جلالی صاحب جو ہے وہ علیحدہ ہوتے۔ 2018 کے اندر جو ہے
وہ جو نیدرلینڈ کا پولیٹیشین ہے، اور جس کی اب نیدرلینڈ میں پاپولیرٹی عروج کے اوپر ہے، گورنمنٹ کے اندر رہا ہے اور گورنمنٹ کے اندر ہوگا، تو وہ اس نے 2018 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون کے مقابلے کرانے کی دھمکی دی، تو اس نے جو ہے خادم حسین رضوی نے کہا نیدرلینڈ سے تعلقات ختم کیے جائیں، اور اس نے وائلڈر نے جو بعد میں خود ہی اس کو کمپٹیشن کو ختم کر دیا، انہوں نے اس کے ہیڈ منی رکھی اس کی۔ یہ مجھے اس لیے بھی یاد آ رہا ہے کہ کچھ ہمارے دوستوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ذکر کیا، اور یہ ایک اسپیکولیشن کی کہ جی کہ اٹلی میں جو ٹی ایل پی کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے پچھلے سال، جو کچھ پلاننگ کر رہے تھے کہ جو وہاں پہ بلیسفیمی کرنے والے ہیں ان کے سر اڑائے جائیں، ان کو مارا جائے، تو وہ ان کا تعلق ٹی ایل پی سے تھا۔ یہ گلوبل لنک تو واقعہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ پاکستان کی ریاست کا ابھی جو اقدام ہے اس کے ساتھ جوڑنا شاید یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے واقعات اکٹھے ہو رہے تھے، اور ان کا بھی جو اٹلی میں گرفتار ہوئے، یہ کھوج لگانے کی ضرورت ہے کیا وہ بھی ان لوگوں میں تو نہیں تھے، 6 سے 6.5 ہزار لوگوں میں، فدائین میں ٹی ایل پی کے، جنہوں نے موت کے اوپر حلف لیا ہوا ہے، تو وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ پھر ٹی ایل پی کی جو ہے اس کے بعد 18 کا الیکشن ہوا، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے 2.2 ملین ووٹ لیے، اور سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قوت اور موبلائزیشن کی جو ہے بڑھنا شروع ہو گئی۔ چیزوں کو ذرا مختصر کرتے ہیں، پھر اینٹی فرانس پروٹیسٹ ہوئے، وہ کہہ رہے تھے کہ فرانس سے تعلقات ختم کیے جائیں اور فرانس کے ایمبیسیڈر کو واپس بھیجا جائے، تو پھر 21 وہ بھی جو ہے 21 کے اندر پھر انہوں نے پھر دھرنے شروع کیے۔ 20 میں ابھی خادم رضوی زندہ تھے، تو ان کا جو ہے وہ دھرنا ہوا تھا، اس کے دوران ظاہر ہے کہ وہ کووڈ کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کی جہاں بھاگ ہوئے، تو سعد رضوی کا پہلا دھرنا بھی پھر فرانس کے ایشو کے اوپر ہی تھا۔ اور آپ کے علم کے اندر ہوگا کہ جو چارلی ایبڈو کے قریب ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں پاکستانی وہ اس کے اندر وہ بھی ٹی ایل پی سے متاثر تھا۔ ایک اور جو لنک ہے، یہ فورن پالیسی کے ایشوز کے اندر اتنی انٹروین ٹی ایل پی نے کرنا شروع کر دی کہ جس مقصد کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ چاہیے تھی، اس نے اسی کے اندر جو ہے وہ انٹروین کرنا شروع کر دیا اور حکومت کے لیے مسائل بنانے شروع کر دیے۔ یہی وہ دن تھے جب اس کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کو وہاں سے سیف ہاؤس میں رکھا گیا، اس سے مذاکرات کیے گئے، اور وہ اس سے اس کا اتنا حوصلہ بڑھا کہ اس کو لگا کہ ریاست کو جب چاہے وہ اپنا جو ہے مجبور کر سکتا ہے اپنی بات کو منوانے کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ ڈایاسفورا بھی اس کی بڑی قوت ہے۔ اٹلی کا واقعہ بتایا ہم نے، فرانس کا واقعہ بتایا، یو کے اندر بہت سٹرونگ اس کی پریزنس ہے، ناروے کے اندر پریزنس ہے، جہاں سے اس کو فنڈنگ آتی ہے وہیں سے اس کے سوشل میڈیا چلتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ ابھی تک اس نے کیا کیا، اور جڑا والا کا واقعہ تو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے گھر اور جو چرچ جو جلائے کرسچنس کے، اس سے بڑی کیا 2023 کے اندر پھر یہ کہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز، گورنمنٹ کی اپنی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے، وہ مسلسل 2018 سے خبردار کر رہی ہیں کہ ٹی ایل پی کے اندر ایک پورا پوٹینشیل ہے، ایک بڑی جو ہے ایک ایسی شدت پسند وائلنٹ تنظیم بننے کا، جو خواب دیکھ رہی ہے کہ ایک دن اس نے آنا ہے اور نوٹ کے اوپر خادم رضوی کی تصویر لگانی ہے۔ تو یہ کا بڑا خوفناک ایجنڈے کے ساتھ یہ آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا مرید کے میں، یہ اس کا زوال ہے، اور کیونکہ ابھی لگتا یہ ہے کہ شاید چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، اور سپیس اس کے لیے کم ہو رہی ہے، اپنی سپیس کے لیے یہ جگہ بنائے گی۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ خادم رضوی جو فرار ہے، راسعد رضوی، اس کی گرفتاری کے بعد ریاست اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، اور یہ کہ جو پروٹیسٹ شروع ہوا ہے اس میں کتنی شدت آتی ہے، یہ بھی بہت ساری چیزوں کو ڈٹرمن کرے گی آنے والے دنوں میں۔ تو جڑے رہیے ان ڈیپتھ انالیسس کے لیے، اور بڑے یونیک جو پہلو ہیں بہت ساری چیزوں کے،
ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے. تو آج کے لیے اتنا ہی.